اس وقت آپ کو براہ راست کراچی لیے چلیں گے. حلیم عادل شیخ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کے باہر ماسک دیں, بس کے باہر ماسک دیں, ماسک پرووائڈ کرنی تو ہم بھی لے سکتے ہیں, لیکن بھائی دکانوں پہ تو بھیج دو. ٹرانسپورٹ کا ایک مذاق کیا جا رہا ہے کہ عید کے بعد کھلے گی. لوگوں نے, کسی نے گھر جانا ہے, کسی نے ادھر آنا ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی بیچارہ فیکٹری میں ہے, مطلب وہ اپنی ایک مہینے کی تنخواہ پنجاب یا سکھر جانے کے لیے دے دے گا. یار کوئی شرم کی بات ہے. عید کے بعد کھولیں گے. افطاری ہوتی ہے 7 بجے, آپ کہتے ہیں 12 بجے افطار ملے گی. سحری ہوتی ہے صبح 4:30 بجے, آپ کہتے ہیں دن میں 10 بجے سحری ملے گی. مطلب بے وقت کی راگنی. میں کہتا ہوں یہ چوکڑی بھول چکی ہے سندھ حکومت. یا تو یہ بہت ہی بڑے نوسر باز ہیں, یا تو ان کو لوگوں کو تنگ کر کے انجوائے کر رہے ہیں کہ کراچی کے ووٹرز کو تنگ کر دو, چونکہ یہ اس کے اندر تو ان کو ووٹ نہیں دیتے, ایک دفعہ ٹھیک کر کے ان کو رگڑا دے دو. پورے سندھ سے لوگ بیچاروں نے نوکریوں سے, کوئی فیکٹری میں تھا گھر جانا ہے, کوئی سیکریٹریٹ میں تھا گھر جانا ہے, کوئی دکان پہ تھا کسی نے گھر جانا ہے, کوئی پیٹرول پمپ پہ تھا کسی نے گھر جانا ہے, کہہ رہے عید کے بعد کھولیں گے. فوری طور پر جیسے کہ پورے پاکستان میں ٹرانسپورٹ کھل رہی ہے, ہم کہتے ہیں یا پھر ٹرانسپورٹ کھولی جائے, انٹرا سٹی بھی اور انٹر سٹی بھی. اور کوشش, اگر آپ نے دی ہوتی اچھی بسیں, آپ نے 12 سال میں کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم دیا ہوتا تو آج لوگ چھتوں پہ نہ سواری کر رہے ہوتے. اس کے بھی ذمہ دار آپ ہو. اور اس کے بعد اگر آپ نہیں کھولتے ہو تو مراد علی شاہ صاحب, ان کی کیبنٹ, فوری طور پہ کوئی اگر گاڑی میں نظر آئے تو سندھ کے عوام سے کہتا ہوں, کوئی بڑا آدمی جو آپ کو ٹرانسپورٹ نہ دے رہا ہو, اگر وہ اپنی جیپوں میں فراٹے مارتا ہو جائے, روک لیں اس کو, پوچھیں کہ تم کیوں چل رہے ہو. اگر غریب ٹرانسپورٹ میں نہیں بیٹھ سکتا, غریب منی بس میں نہیں بیٹھ سکتا, بس میں نہیں بیٹھ سکتا, تو یہ نوابین, ابن نوابین, یہ وزراء, یہ مشیر, یہ وزیر, یہ وزیر اعلیٰ, ہم جیسے سب لوگ کیوں, حلیم عادل کیوں بیٹھ سکتا ہے؟ سارے بڑے لوگ, سارے لوگ, گاڑی جس کے پاس ہے وہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ کوئی قانون کرو نا. کار کی اجازت ہے, بس کی اجازت نہیں ہے, بڑے کو اجازت ہے, چھوٹے کو اجازت نہیں ہے. پرسوں میں نے دیکھا پولیس موبائل میں بھی ویڈیو شیئر کرتا ہوں آپ سے, ایک پولیس موبائل میں 25 لوگ بیچارے بھر کے جا رہے تھے, وہ بھی ہم جیسے غریب ہوں گے بیچارے سپاہی. موٹر سائیکل پہ دوسرا نہیں بیٹھ سکتا. واہ صحیح واہ, واہ صحیح واہ تمہارے ڈرامے. مطلب آپ نے اپنی گاڑیوں میں, وزراء پھر رہے ہوتے ہیں 5-5 گاڑیوں میں, مطلب سب کاروں والے ہم سب پھر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک غریب آدمی جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ کیسے ٹرانسفر کرے؟ کیا غریب کے گھر میں بیماری نہیں ہوتی؟ کیا غریب کا کوئی داماد, کوئی بہنوئی, کوئی سالہ, کوئی بھائی نہیں ہوتا؟ کیا غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا؟ کیا غریب نے کسی کے گھر نہیں جانا ہوتا؟ کیا غریب نے اسپتال نہیں جانا ہوتا؟ کیا غریب نے دکاندار کے پاس نہیں جانا ہوتا؟ کیا غریب نے عید منانے نہیں جانا ہوتا؟ آپ نے نادر شاہی حکم دے دیا, ٹرین بھی نہیں کھلنے دیں گے. نہیں اویس شاہ, اور آپ تو مجھے آئندہ کے چیف منسٹر لگتے تھے, آپ میں تو مجھے لگتا تھا کہ کوئی کرنٹ ہے, کچھ امید, آپ اس میں تھے, لائن میں لگے ہوئے تھے, لیکن آپ کے ٹرانسپورٹ کے اسٹینڈس نے, ٹرین غریب کی سواری ہے نا جی. اور میں چیلنج کرتا ہوں, بجائے اس کے یہ نہ ہو کہ ابھی پتہ چلنے کے بعد کہ اچھا گاڑیوں والے 15-15 ہزار لے لیں, آپ کی ٹیم پہنچ جائے سر آپ کو بھتہ لینے کے لیے, آپ کی اسپیشل ٹیم, آپ کے ورکر ہی آپ نے چھوڑے ہوتے ہیں, جالے پہنچ جائے, ہمارا حصہ کہاں گیا؟ تو اس لیے دوسری میری ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پہ اس کو کھولا جائے, ٹرانسپورٹ کو کھولا جائے. اور اس کے بعد میں بات کرتا ہوں کہ مارکیٹس, پتہ نہیں آپ کو عقل دینے والے کہاں سے آگے. میں تو اپنے شہر کی بات کروں گا جو سب سے بڑا شہر ہے. تاجروں نے جو ڈیمانڈ کی ہے, چونکہ پریشر پڑ گیا, 2 مہینے سے لوگ گھروں میں بند تھے, تاجروں کی ڈیمانڈ ہے کہ جی رات 2 بجے تک مارکیٹس کھولی جائیں. میں کہتا ہوں تاجروں کی ڈیمانڈ کے ساتھ ہے تاکہ پریشر کم ہو. دیکھیں رمضان شریف میں کوئی 8 بجے نہیں اٹھتا, ہم سب آتی ہیں سحری کر کے. حقائق پہ بات کریں نا جی, ریئلٹی پہ بات کریں. ہم سب رات کو سحری کر کے سوتے ہیں, کوئی 8 بجے 10-11 بجے اٹھتے ہیں, اس کے بعد کو اپنے کام وام کرتے ہیں. میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں. 4 بجے کہتے ہیں بند کر دو, اس 3-4 گھنٹے کے اندر جیم پیک ہو جاتا ہے. بھائی میں تو کہتا ہوں 24 گھنٹے کھولو, کوئی جلدی جائے, کوئی بات جائے, کوئی رات کو جائے, اس میں کیا ہوگا؟ وہ ان کی منطق کیا ہے کہ جی اگر ہم 24 گھنٹے کھولیں گے تو افطار کے بعد لوگ پہنچیں گے. نہیں, جو سمجھدار ہوں گے, جنہیں پتا ہوگا, وہ پہلے بھی جائیں گے, کوئی بعد میں جائے گا, کوئی رات کو جائے گا, کوئی افطار میں جائے گا. میں کہتا ہوں فوری طور پہ کم سے کم رات 2 بجے تک مارکیٹوں کو کھول دیا جائے. مارکیٹوں کو SOPs, اچھا انتظامیہ کا کام صرف یہ ہم نے دیکھا, پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, اس کو بند کر دو, اس کو کھول دو, اسے جیل میں ڈال دو, اس پہ FIR کاٹ دو. بھائی آپ کا کام ہے اویئرنیس پھیلانا, آپ کی کمیٹی میں شامل نہ, کوئی اویئرنیس پھیلائی آپ نے؟ اویئرنیس کے لیے کچھ نہیں کیا آپ نے. انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے اویئرنیس دینے میں,
ناکام ہو چکی ہے لوگوں کو سمجھانے میں، ناکام ہو چکی ہے سندھ حکومت لوگوں کو ماسک دینے میں، لوگوں کی پروٹیکشن کرنے میں، میں سمجھتا ہوں۔ لیکن دوسری جانب تو میں دوسری بات آج پھر میں کہتا ہوں، آپ لوگوں نے شاید ایک ویڈیو دیکھی ہو، ایک بزرگ خاتون کو 6 فٹ اوپر سے نادرن بائی پاس پہ ایک کھڈے میں ان کی ڈیڈ باڈی پھینکتے ہوئے کسی نے دیکھی نہیں دیکھی؟ اگر نہیں دیکھی تو میں آپ کو ویڈیو ابھی بھیج دیتا ہوں۔ ایک خاتون کو کورونا ہو جاتا ہے، ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، ان کو بتایا نہیں جاتا، ان کو آگے ایمبولینس، پیچھے پولیس موبائل، جائے کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی پھولن دیوی کو کہیں جیل میں بند کرنے جا رہے۔ معصوم بزرگ خاتون تھی، ہماری ماں تھی، وہ کسی کی ماں تھی، کوئی اس کا بیٹا تھا، ان کو دیکھے اب من بتایا نہیں جا رہا کسی کو کہ تمہاری ماں کو لے کر جا رہے ہیں۔ 3 تھانے کراس کرتی ہے، اوجھا سے اس کو اٹھاتے ہیں، خاتون کی بزرگ کی ڈیڈ باڈی کو، جس کے بیٹے کو کورونا تھا، وہ بیٹا بھی نکل آتا ہے، وہ نکل کے خاتون کے پیچھے آگے ہائرو، پیچھے موبائل، اس کے پیچھے اس کا بیٹا اور داماد جس کا کورونا تھا، وہاں جاتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے 10 فٹ میں ویڈیو بھیجتا ہوں، وہاں سے دڑم کر کے نیچے پھینک دیتے ہیں ڈیڈ باڈی کو۔ اس کے بعد وہی کورونا میں مریض بچہ اور اس کا داماد جو ہے وہ اس کی مٹی ڈالتے ہیں اس کے اندر۔ ڈاکٹر عبد القادر سومرو، اس کو بھی وہ ایک خاص قبرستان بنا دیا 80 ایکڑ، وہ بھی کھا جائیں گے، وہ 80 ایکڑ قبرستان کے نام پہ رکھا نہ، ادھر ان کے نام کا کچھ جعلی گوٹ بناؤ، یہ والا شہید کا گوٹ نہ بناؤ۔ چاند بھائی چیلنج کرتا ہوں، اگلے سال چلنا وہاں گوٹ بنا ہوا ہوگا ان کا انہوں نے ڈاکٹر عبد القادر سومرو کو جا کے ادھر دفنا دیا۔ دیکھیں ایس او پیز موجود ہے، قبرستان کی ایس او پیز ہے، اس میں ڈالتے ہیں، تابوت میں ڈالتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک چھوٹی سی بات میں کروں گا، بات ہے تو سچ، لیکن بات کرنی ہمیں پڑتی ہے۔ اس بزرگ خاتون کو، جس کا رشتہ دار کوئی وزیر نہیں تھا، وزیر اعلیٰ نہیں تھا، بڑا آدمی نہیں تھا، اس کو آپ جا کے پہاڑ میں دھکے دے دیتے ہو۔ ڈاکٹر قادر سومرو، ایک ڈاکٹر کو آپ دبا دیتے ہو۔ مہدی شاہ صاحب میرے دوست تھے، اچھے انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے جنت فردوس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا کسی بات میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میں فرق بتا رہا ہوں ایک بتانے کے لیے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے، کوئی میرا رشتہ دار ہوگا، کوئی ان کا ہوگا، کوئی صافی بھائی کے پاس جس کی پہنچ ہوگی، وہ تو جس چاہے قبرستان میں لے جائیں ان کو۔ مہدی شاہ صاحب کی تدفین ہوتی ہے وادی حسین میں، ٹھیک ہے، چونکہ بڑے آدمی تھے، ہونی چاہیے تھی، میں کہتا ہوں ہونی چاہیے۔ قبرستان ایس او پیز کے تحت جو قبرستان رکھے ہیں، 4-6 آدمیوں آئے، بلائے، جنازہ ہو، ڈائریکٹ اٹھایا بغیر جنازے کے آپ نے کھڈے میں پھینک دیا ہے غریب عورت کو، غریب بھی نہیں، مڈل کلاس کی ایک خاتون جس کا کوئی رشتہ دار بڑا نہیں تھا، کوئی ایم پی اے نہیں تھا، کوئی ایم این اے نہیں تھا، وزیر نہیں تھا، بڑے لوگوں کے لیے، مرنے کے بعد بھی بڑے لوگوں کے لیے ایس او پیز موجود، اور ایس او پیز ہیں، چھوٹے کے لیے اور ایس او پیز ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ جو ڈرامہ ہے، نبیل گبول نے کہا 3 پتہ نہیں وہ کیا سچ ہے جھوٹا، لیکن بھائی نبیل گبول سے پوچھو، نبیل گبول کہہ رہا ہے 3,000 ڈالر، بھائی مراد علی شاہ صاحب کون دے رہے ہیں 3,000 ڈالر آپ کو؟ ایوارڈ کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ہے، این ایف سی کمیشن کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ہے، اس میں آئین سے تصادم ہے اور اس کو وتھڈرا کیا جائے۔ اور آخر میں جو کرپشن کرونا کی پالیسی ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ بات کروں گی کہ شہزاد اکبر صاحب حسب معمول ایک بار پہلے تو شہزاد اکبر کا کوئی لیگل رول نہیں ہے، جو وہ کام کر رہے ہیں وہ نیب آلریڈی کر رہا ہے، ان کا کوئی لیگل بیسس ان کے عہدے کا نہیں ہے، تو وہ مستعفی ہو جائیں، وہ چلے جائیں تو بہتر ہے۔ لیکن اس وقت 4 دن پہلے مئی 4 کو اذان کا کیا کرنا ہے، ویٹ کریں 2 منٹ۔ ایک اذان، نارملی ایک اذان پوری ہوتی ہے اور پھر ہم شروع کر لیتے ہیں۔ مل رہے ہیں تبھی اتنی بے چینی ہے۔ اور میں کہتا ہوں آپ نے دیکھا کہ بڑے کے لیے مطلب وینٹیلیٹرز بڑوں کے لیے موجود ہیں، ڈاکٹر فرقان کے لیے نہیں تھا، بہت سارے لوگوں کے لیے، آج فون کر لیجئے کہیں نہیں ملے گا آپ کو، اور جھوٹ بولتے ہیں۔ وزیر صاحب آج ایک جھوٹ بولتی ہیں، مرتضی باپ دوسرا جھوٹ بولتے ہیں، سعید غنی۔ اچھا ایشو کیا ہے اس کورونا میں؟ ایشو ہے سب سے پہلے مریض کا، پھر اس لیبر کا جس کا جو لاک ڈاؤن سے تباہ ہوا۔ سعید غنی صاحب بات سارے سیاست کی کر رہے ہوتے ہیں، آپ پورے لنترانی مارتے ہیں اسلام آباد سے لے کے 10% سے کم ہوگا تو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، وچ مینز کہ آپ نے جو پناما میں رولا ڈالا، جو پناما میں آپ کنٹینر پر سوار تھے اور اس سے لے کر اب تک وہ کنٹینر وائرس جو ہے
وہ حکومت کے ہر جو ممبر ہے اس میں وہ کنٹینر وائرس ہے، ماں سمیت پرائم منسٹر کے وہ کنٹینر وائرس تو نہیں جا رہا، لیکن وہ جو آپ کی کمٹمنٹ تھی کہ آپ کرپشن کا خاتمہ کریں گے، آپ آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ آف شور اکاؤنٹس میں 10% اگر آپ کے پاس ملکیت ہے یا آپ کے پاس کیش ہے تو آپ کو وہ کہیں بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے آپ کو، اپنے حواریوں کو، اپنے کیبنٹ ممبرز کو ایک بار پھر آپ نے NRO دے دیا ہے۔ لیکن اگر آپ اس حکومت کی ہسٹری دیکھ لیں، اور اس لیے میں نے کہا کہ کرپشن کرونا کا نظام انہوں نے ملک میں رائج کیا ہے۔ کرونا وائرس سے تو نہیں لڑنا، لیکن کرونا وائرس کو بھی میزبانی کرنی ہے اور کرپشن کی بھی میزبانی کرنی ہے۔ ہر 3 ماہ کے بعد ایوریج ایک ایمنسٹی اسکیم اس حکومت لے کے آئی ہے، اور یہ ریکارڈ ہے۔ میں سمجھتی ہوں ماضی میں کسی بھی حکومت نے اتنی زیادہ ایمنسٹیز نہیں دی ہوں گی۔ پہلی ایمنسٹی ان کی آئی ہے لگ بھگ جب انہوں نے بجٹ پیش کیا مئی جون کے مہینے میں 2018 میں، پہلی ایمنسٹی جو علیمہ باجی کے لیے انہوں نے ایمنسٹی لے کے آئے۔ دوسری ایمنسٹی وہ لے کے آئے ایسٹ ڈکلیریشن کے حوالے سے۔ تیسری ایمنسٹی وہ لے کے آئے ریئل اسٹیٹ میں 4% اگر آپ دے رہے ہیں حکومت کو تو کالا دھن آپ اپنا سفید کریں۔ چوتھی ایمنسٹی وہ اگین انکم ڈکلیریشن کے اوپر یہ حکومت لے کے آئی۔ پانچویں ایمنسٹی کنسٹرکشن سیکٹر میں آل ان اکاؤنٹڈ فار منی آپ اس وقت ڈال سکتے ہیں۔ اور نیب لا آرڈیننس، یہ آپ کی چھٹی آپ کی ایمنسٹی، یہ نیب لا آرڈیننس تھی کہ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، اور اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، وہ آپ کا اس پرٹیکولر کورٹ میں کیس چلا جائے گا۔ تو یہ نیب لا کو کے ٹیت انہوں نے نکال لیے۔ اور 7ویں ایمنسٹی ابھی جو انہوں نے دی ہے آف شور پراپرٹیز کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ۔ میں ڈیپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پلوشا بی بی، ان کو کہوں گی کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ تھینک یو۔ اتنے ہو گئے نا؟ ہاں، 1,92,00,000۔ اچھا جی، ٹیسٹ ریپڈ کٹ کے لیے 30 لاکھ۔ میں تفصیل آپ کو دیتا ہوں، اس کو شامل کر لیجیے۔ میں آپ کو پورا پیپر فارورڈ کر دیتا ہوں ابھی، اور بتاتا ہوں آپ کو، اور بتاتا ہوں جی۔ آگے چلتا ہوں دیکھیے تو صحیح، میں ہضم نہیں ہونے دوں گا۔ یہ 1,33,00,000 ایکسپو سینٹر کے نام جاری کر کے 3.5 ارب روپے کھانا چاہتے ہو؟ میں ابھی سب کو دیتا ہوں، چیک کرو انہوں نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ کہ جی یہ تو انہوں نے اس کو دے دیے، ٹکٹیں منگا لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، تقریباً انہوں نے یہ دے دیا کہ۔ اور اس کے بعد آئیے، یہ 70 کروڑ کا انہوں نے چھوٹا چھوٹا سامان منگا لیا۔ انڈس ہسپتال، معذرت کے ساتھ 10 مارچ کو 30 کروڑ مل گئے اس کو۔ انڈس ہسپتال، بڑا نام، سائنس، مہربانی ڈاکٹر صاحب۔ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے دلاغ خان میں بھی 7,900 روپے کا۔ اس وقت انڈس میں 20 بیڈ ہیں صرف کورونا کے لیے، اور 15 وینٹیلیٹر میں 8 چل رہے ہیں، 8 نہیں چل رہے۔ 30 کروڑ تو ابھی 10 مارچ کو دیے، 30 کروڑ۔ بھائی کیا ہو رہا ہے جی؟ انڈس ہسپتال کو 30 کروڑ میں بھی دے رہا ہوں آپ کو۔ اچھا جی، حیدرآباد کے ڈائریکٹر ہیلتھ کو 10 کروڑ روپے دے دیے۔ پوچھو تو صحیح، حیدرآباد میں جائیں، اسپتالوں میں کچھ نہیں ہے وہاں، 10 کروڑ حیدرآباد میں دے دیے گئے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر اس طریقے سے لمبا اماؤنٹ دیا، وہ دے رہا ہوں آپ کو۔ ڈی سیز کو دیے گئے ہیں، ڈی سی ملیر کو 5 کروڑ، اور الگ سے مطلب سکھر کو کوارنٹائن سینٹر بنانے کے لیے ان کو دیے گئے۔ لاڑکانہ کے ڈی سی کو بھی 5 کروڑ دے دیے۔ ارے بھائی تم نے کیا کیا؟ پوچھ لو ان سے ذرا۔ نہیں 50 لاکھ دیے اس کو، ذرا بھی آئندہ ملیں گے اس کو۔ اور اس کے علاوہ ڈی سیز کو پیسے راشن کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں، راشن کے لیے 2 دفعہ دیے گئے ہیں، 2 کروڑ ایک دفعہ دیے، پھر اس کے بعد اور پیسے دے دیے انہوں نے راشن کے لیے۔ اس کے عمر کوٹ میں 1.5 کروڑ روپے عمر کوٹ میں دے دیے۔ کتے لوٹ رہے ہیں اسپتال کے اندر عمر کوٹ کے۔ یہ عمر کوٹ میں ایک لاڈلا ایک انہوں نے آج کل پٹا کھول کے چھوڑا ہوا ہے یہاں، اس کو نوازنے کے لیے 1.5 کروڑ دے دیا۔ وہاں گیا، اس نے جا کے پیسے نکال لیے ہوں گے جی۔ یہ بتائیں گے بھی، ٹھیک ہے نا؟ میں رمضان شریف ہے ناپاک نہیں کرنا چاہ رہا اپنا روزہ، بس سمجھ لینا یار، اشارہ کے لیے بہت ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں کہتا ہوں 1.5 کروڑ روپے عمر کوٹ میں جاری کی، جا کے دیکھیے تو صحیح۔ دیکھیں ظلم ہے اس پیسے کے ساتھ۔ کورونا میں لوگوں کو وینٹیلیٹر مل نہ رہا ہو،
ایس او پی جنازے کی ہو نہ رہی ہو. یہ 3.5 ارب روپے آپ نے کھا گئے, تو میں جواب تو لوں گا نا ان سے. اسی طریقے سے یہ آپ دیکھتے رہیے گا کہ 3 ارب 35 کروڑ کا انہوں نے, میں آپ کو بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ انہوں نے 3 ارب 35 کروڑ کو چونا لگا دیا, اور جو فیسلٹیز ہیں وہ آپ ان کو سامنے دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ شور مچ رہا تھا ٹڈی دل, ٹڈی دل, ٹڈی دل, ٹڈی دل. اس کے اندر بھی ماکڑ کا نہ بچایا سکیا. ماکڑ کے چکر میں, ٹڈی دل کے چکر میں 60 کروڑ یہ ان کا پی پی دل کھا گیا. ماکڑ کو ماکڑ کھا گئی, سیاسی ماکڑ, حکومتی ماکڑ کھا گئی. ماکڑ کے یہ ماکڑ ہی کھائی گئی, ٹھیک ہے نا. ابھی بتاتا ہوں آپ کو, میں بتاتا ہوں. پچھلے سال ان کو ملے تھے 32 کروڑ. سائیں راؤ صاحب بڑے معصوم چہروں سے, بڑے مسٹر کلین آگے بنتے ہیں. اسماعیل راؤ صاحب جواب دیں. وفاق نے یہ نہیں دیا. وفاق نے 45 کروڑ مالیت کی دوائیاں, اسپریز آپ کے حوالے کیے. پنجاب کا ہمارا وزیر اعلیٰ ماشاءاللہ لاکھوں ایکڑ زمین پہ اسپرے کرا چکا اپنی مدد آپ کے تحت. پنجاب کے گاؤں گیٹوں میں گاڑیاں پھر رہی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, 32 کروڑ پچھلے سال ملے اور 28 کروڑ ملے پچھلے ہفتے. مطلب شور مچاتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں. اور کہیں مجھے پوچھنا چاہتا ہوں, 60 کروڑ میں پورے سندھ کے لوگوں سے پوچھتا ہوں, کیا ماکڑ کا اسپرے کرتی ہوئی سندھ حکومت کی کوئی ٹیم نظر آئی؟ 45 کروڑ کی امداد فیڈرل گورنمنٹ نے, دوائیاں, جہاز, وہاں سارے. 60 کروڑ مالیت کی. پنجاب میں اشتہار دے کے وہ کہہ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہے ہیں, اشتہار چل رہا ہے آپ کے چینلز کے اوپر کہ جس کے اندر ٹڈی دل ہے مجھے بتا پہنچ جائیں گے. لیکن اس کے اندر بھی 60 کروڑ ٹڈی دل کے چکر میں کھا گئے. گندم پہلے 15 ارب کا اسکینڈل تھا اور اب 7 ارب کا اسکینڈل ابھی بنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے بھجوا دیا. نہیں بھائی, آپ نے نہیں بھجوایا نیب کو. آپ تو اپنا ہر کیس بھجواتے ہیں جہاں کہیں آپ کی ٹانگیں پھنس رہی ہوتی ہیں, بڑے لوگ پھنس رہے ہوتے ہیں, اس کیس کو اینٹی کرپشن میں بھیج دیتے ہیں. نیچے افسروں سے پیسے لے لیتے ہیں, جو بڑے اپنے سیاسی لوگ ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایس او پی ہے. جو کیس آئے تاکہ آگے نہ جائے, جو کیس آئے آگے نہ جائے, اپنے لوگوں کو بچا لو, نیچے والوں سے مال کما لو. یہ ہے کہ ان کی ایس او پی چل رہی ہے. اور سندھ گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو گندم میں بھی کسی اور نے بھجوایا ہے, چیف سیکرٹری صاحب نے شاید اس کو بھجوایا ہے کہ جس کو نیب میں اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ آر او پلانٹس. چلیے میرے ساتھ, مجھے آج تھر جانا تھا لیکن مجھے وہاں پانی کے ٹینکر نہ مل سکے. آج میں نے تھر جانا تھا, پانی کے ٹینکر وہاں دینے تھے گوٹھوں میں, مجھے ٹینکر خریدے بھی نہ جا سکے. چلیے تھر ایشیا کا سب سے بڑا آر او پلانٹ, 1 ارب سے زیادہ کا, وہ بند پڑا ہے. ایشیا کے سب سے بڑے آر او پلانٹ کے سامنے 100 گھروں میں گدھوں کے اوپر پانی لا کر لوگ پیتے ہیں, مشکوں میں پانی پی رہے ہیں. ایشیا کا اربوں روپے کا 7.5 ارب کے آر او پلانٹس. عمر جبران, اوجے, اوسس, اس کے بھی پیسے آپ کو پتا ہے جے آئی ٹی میں کہاں چلے گئے تھے. آج تھر کے آر او پلانٹ, عمر جیلانی, آج تھر پارکر کے آر او پلانٹ بند پڑے ہیں, تھر پارکر کے کنویں خالی ہیں, تھر پیاسا ہے, اور آپ یہاں ڈرانے بازی میں لگے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں تھر کو پانی کون دے گا؟ تھر کو ہیلتھ کارڈ ہم نے دے دیا. آج مجھے جانا تھا, چلیے چند دنوں میں تھر چلتے ہیں. ظلم دیکھیے, وہاں لوگوں کو بوند بوند پانی کو تھر کے لوگ ترس گئے ہیں. حال تو کراچی میں بھی یہی ہے. یہ میرے حلقے میں رہتے ہیں, مکسی صاحب پوچھو, پانی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. ٹینکروں سے پانی آ رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فیکٹریوں کو پانی جا رہا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو پانی جا رہا ہے, ٹینکر مافیا کو پانی مل رہا ہے. یہ کیسا پانی ہے جو ہائیڈرینٹ میں تو نکلتا ہے, نلکے سے نہیں نکلتا؟ یہ کیسی حکومت ہے؟ ہائیڈرینٹ والے کو بڑی بڑی 8-8 انچ 10-10 انچ کے کنیکشن ملتے ہیں, 1 انچ کا پانی گھر میں نہیں نکلتا. یہ کون سے اس شہر کو کربلا انہوں نے بنا دیا ہے. میں کہتا ہوں تمہارے ساتھ بھی یزیدوں جیسا حال ہوگا. تم یزید ہو اس وقت, اس دنیا کے یزید.